میں اور شیعہ لوگوں میں فرق یہی ہے. یہاں سے میں آپ کو محرم الحرام کے بیانات میں یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں محفوظ رکھ کر کے جائیں. ہم میں اور شیعہ لوگوں میں فرق یہی ہے. وہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جس سے یہ مستفاد ہو کہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کے لائق تھا یا جانشین تھا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں وصی رسول اللہ، رسول اللہ نے ان کے لیے وصیت کی تھی. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، اعلان ہو چکا تھا. یہ سب چیزوں کے لیے میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، صدیق اکبر کس کا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جو ریلیٹڈ ہو وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. بال کے برابر بھی وہ کہتے ہیں صحابہ بال برابر بھی حضور کی اداؤں سے یا حضور کی منشا سے ہٹ کر کے وہ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے پوری دنیا الگ ہو جائے. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر وصیت ہو چکی تھی رسول اللہ کی، اعلان ہو چکا تھا، تو کیا سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کی وصیت کے خلاف جا کر اپنی کرسی قائم کر سکتے تھے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور ان کی سنتوں میں اس قدر حساس تھے کہ روز اول سے وہ ایمان لائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں نام ہے. ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے. اگر حضور نے اعلان کر دیا ہوتا تو کیا حضرت ابو بکر صدیق اس کی نافرمانی کرتے، اس فرمان کے خلاف جاتے؟ ممکن ہی نہیں لگتا، ممکن ہی نہیں لگتا. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس روایت کو محفوظ رکھ لو اپنے ذہنوں میں کہ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا، کسی کو خلیفہ بنایا نہیں. یہ مسلم بات ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بناتے، ایک روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ الخلفاء سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث ہیں. ان کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشینی کے اور خلافت کا اعلان نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں منتخب فرمایا کسی کو بنا دیتے، خلیفہ بنا دیتے، جانشین بنا دیتے، لیکن بنایا کیوں نہیں؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کی یہ روایت تاریخ الخلفاء میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر میں تم پر کسی خلیفہ کو مقرر کر دوں اور تم میں سے کوئی بھی اس کی نافرمانی کر دے یا اس کی اطاعت سے تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر کر دے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حکمت اللہ بہتر جانے، دین اسلام کا یہ اتنا بڑا لہلہاتا ہوا باغیچہ جو 14 صدیوں سے آج تک ہم تک پہنچا ہوا ہے، اس کے پتوں کو، اس کے پھولوں کو، اس کے پھلوں کو کتنی مرتبہ لوگوں نے ظلم کے ہاتھوں سے مروڑ دیا، لیکن اس کی شاخیں آج بھی ہری بھری ہیں، آج بھی ہری بھری ہیں. اور اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، آج خلفائے اسلام کی تاریخ شروع کر رہا ہوں، خلافت کے اسباب بتا رہا ہوں، خلافت ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے یہ شعر بہت ہی موزوں و مناسب ہے. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. خلفائے اسلام کی قربانیاں بھی ہیں اس میں. اب معاملات کہاں سے شروع ہوئے؟ اب تاریخ سنیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا. حضور کی پیدائش کا دن بھی پیر ہے، حضور کی وفات کا دن بھی پیر ہے، دوشنبہ. پیر کے دن جیسی انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، پہلی بات تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معاملات کے لیے ایک مسلم ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، توجہ سے سن لو، توجہ سے. صحابہ کرام فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں وہ سب انسان تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان
ذکر کرنا اور پھیلانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ بعض لوگوں کو یہ سب چیزوں کا شوق ہے، ان کے بیچ میں کیا ہوا تھا، ان کے بیچ میں کیا ہوا تھا، تم ان کے بیچ میں کیا ہوا تھا اسی تحقیق میں رہ گئے، تمہیں خود پتہ نہیں تمہارے بیچ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ایمان کا اندازہ کرو۔ وہ ایسے بزرگ ہیں، ایسے کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے اور پوری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں کو ڈرایا، خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ آج ایک جماعت باضابطہ طور پر صحابہ کو نشانی بنا چکی ہے، نشانہ بنا چکی ہے اپنے گالی گلوچ کا، اور ایسا لگتا ہے 14 صدیوں کے بعد یہ لوگ بڑے ترم خواہ ہیں جو فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، وہ حق پر تھے کہ یہ غلط تھے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا ہے، تمہیں اندازہ نہیں وہ کون سے مقام پر پہنچ گئے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات منسوب ہے، آپ نے فرمایا امت میں ہم اولیاء کی کیٹیگری جانتے ہیں نا، کوئی نجبہ ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اور پھر غوث ہیں، قطب ہیں، یہ ساری چیزیں۔ غوث کا درجہ اولیاء میں بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن وہ غوث خود فرماتے ہیں صحابی کے درجے کے متعلق، فرماتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ جو جہاد میں جایا کرتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی غوث کا مقام وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تم کہاں کمپیئر کرنے چل پڑے آج کے 2 ٹانگ کے جانور، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگے، علم تمہارے پاس زیادہ۔ اس لیے میں تنبیہ کے ساتھ کہتا ہوں اے سنیو، یہ وقت ایسا آ چکا ہے، جگہ جگہ سوشل میڈیا پر اور کچھ نوجوانوں کے درمیان یہ بحثیں چھڑنے لگ گئی ہیں صحابہ کے اختلافات کے بارے میں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کیا جنگیں ہوئی تھی، کون سے اختلافات ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کیا معاملات ہو گئے تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے درمیان، یہ سب باتیں لوگوں کو بڑی ایسی لگتی ہیں، دلچسپ ہیں۔ اس میں آج داخل ہوتے ہوتے نوجوان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں وہ بہت بڑی چیزیں ہیں، تمہیں تو اپنے ماں باپ کے اختلاف میں بھی نہیں جانا چاہیے، تمہیں تو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ آپس میں کسی بات پر اختلاف کر لے تو بیٹا وہاں بیچ میں داخل ہو کر کے مزاحمت نہ کرے، اور نہ ہی ان کے ان قصوں کو مزے لے لے کر کے سناتا رہے۔ تمہیں اتنا بھی حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بڑے ہیں۔ اب رہی بات صحابہ رسول اللہ کے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ رسول اللہ کے عادل ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کی 27ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رسول کے سارے صحابہ سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، ان کے لیے وعدہ ہے، اور انہی کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ 3 مرتبہ یہ آیت آئی قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو میرے عزیزو، جن سے خود اللہ راضی ہے اور کلام پاک میں سند کے طور پر آیت آ گئی، ان صحابہ کے بارے میں تم بات کر سکتے ہو؟ اس لیے سب سے پہلے آج میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے یہ اہل سنت و جماعت کا مسلم عقیدہ سمجھ کر کے چلو، صحابہ کے آپس کے معاملات اور اختلافات ہمارا موضوع سخن کبھی نہیں ہو سکتے، ہماری تقریر کا عنوان کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تاریخ ہم بتاتے ہیں، اور تاریخ بتانے کے بعد آپ کو ہمیشہ یہ بات محفوظ رکھنی چاہیے کہ وہ سب رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کے سچے غلاموں میں سے ہیں۔ اگر ان کے درمیان کوئی معاملات ہوئے بھی تھے تو ان کا مولا، ان کا آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہے، اور رب العالمین ان کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ نہ تم سزا دے سکتے ہو نہ جزا دے سکتے ہو۔ اب سنیے، باہمی اختلافات جو ہوتے ہیں نا،
اختلاف کی دو قسمیں ہیں. میں اب بات آ گئی ہے تو آج یہ بات بھی عرض کر دوں، کیونکہ اختلافات کثرت سے ہیں، علماء میں بھی ہیں، بڑے بڑے طبقے میں اختلافات. اختلاف دو قسم کے، ایک اختلاف محمود ہے اور ایک اختلاف مذموم ہے. اختلاف محمود جو ہے اچھا ہے اور اختلاف مذموم بہت برا ہے. محمود اچھے اختلاف کو کہتے ہیں. تو آپ سوچیں گے کیا بھلا اختلاف بھی کوئی اچھا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. اس پر باضابطہ کتاب ہے، موجود ہے. لیکن وہ اختلاف محمود، اس کے پورے شرائط ہیں. کیسے اختلاف ہوگا؟ مثال کے طور پر حق پہچاننے کے لیے، حق جاننے کے لیے دونوں بھاگ رہے ہیں، دونوں دوڑ رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو، بنو قریظہ ایک محلہ تھا، ایک قبیلہ تھا مدینے سے باہر، کہا کہ تم جلدی سے نکلو، عصر تک وہاں پہنچ جانا، اور اتنی جلدی جاؤ کہ عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنا، مدینے سے نکل جاؤ. حضور نے بھیجا. اب یہ صحابہ کی ایک جماعتیں جا رہی ہے، چل رہے تھے. بیچ راستے میں عصر کا وقت اتنا ہو گیا کہ سورج ڈوبنے کے قریب آیا، لیکن یہ ابھی اپنی منزل نہیں پہنچے. تو اب صحابہ کی جماعت میں اختلاف. آدھے صحابہ یہ کہنے لگے ہم نماز یہاں پڑھ لیں گے، سورج ڈوب جائے گا، عصر قضا ہو جائے گی. حضور کے فرمانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عصر چھوڑ کر کے جاؤ، حضور نے فرمایا تھا جلدی جاؤ. بعض دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا بنو قریظہ میں جا کے عصر پڑھو، ہم وہیں جا کر کے پڑھیں گے، چاہے سورج ڈوبے چاہے رہے. کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے تو ہم وہی کریں گے. اختلاف ہوا نا، دونوں کے درمیان اختلاف. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ تو نہیں کیا، ایک دوسرے کے خاندان کو نہیں بولا. دونوں کی مرضی، دونوں کا مقصد حق کو پہچاننا، صحیح منزل تک پہنچنا، دونوں کی خواہش تھی، نیک خواہشات ہیں. اس میں اختلاف ہوا. بہرحال آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی اور آدھے جو نماز نہیں پڑھے تھے وہ بنو قریظہ تک پہنچے، سورج ڈوب گیا، عصر قضا ہو گئی. اب یہ مسئلہ کون صحیح کون غلط آپ بتا سکتے ہو؟ یہ دونوں جماعتوں میں کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا؟ اٹکل پچھو مارو گے تو اپنے دماغ سے کچھ بھی بولو گے. ہاں نماز پڑھنے والے تو صحیح تھے، نماز چھوڑ دیا انہوں نے. میرے عزیزو، نماز انہوں نے اپنی طبیعت کی مان کر نہیں چھوڑا، حضور کے فرمان کو سمجھ کر. حضور نے فرمایا وہاں جا کر کے پڑھو، ان کا منشا یہی تھا. دونوں جماعتیں حق کی متلاشی تھیں، لیکن یہ مسئلہ رسول پاک کی حیات میں واقع ہوا تھا، ظاہری حیات میں، تو رکھ دیا گیا سامنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جماعتوں میں ایسا اختلاف ہوا، آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی آدھے نے نہیں پڑھی، کیا ہے اس کا مسئلہ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میرے صحابہ کی دونوں جماعتیں حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ حق کی تلاش میں نکلنے والا اختلاف وہ محمود ہوتا ہے. دونوں اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، باقی اور کوئی مقصد نہیں. صحابہ میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ حق کو پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی اور اپنے پیٹ سے کوئی چیز نکلی اور اس پر لڑ پڑے ہو، نہیں، اللہ کی رضا. ایک بندے کو لگتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، دوسرے کو لگتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے میں یہ اختلاف جو ہوا وہ اختلاف محمود ہے. اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جو اختلاف ہوتا ہے اس کو اختلاف مذموم کہتے ہیں، جو آج بہت ساری جگہوں پر واقع ہو چکا ہے. پرسنل دشمنی، ذاتی دشمنی کے لیے دین کا بھی استعمال، قلم کا بھی استعمال، زبان کا بھی استعمال، گالی گلوچ، کسی بھی حد تک لوگ جانے کو تیار ہو جاتے. یہ اختلاف محمود نہیں، اختلاف مذموم. کسی عالم کی تحقیقات سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو ادب کے دائرے میں اس کا اختلاف کر سکتے ہو. آپ ادب کے دائرے میں ایسے اختلافات کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ابھی آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. میں نے یہ بات کیوں شروع میں رکھی؟ وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی صحابہ میں آپس میں یہ باتوں میں اختلاف اس حد تک کا نہیں ہے کہ یہ ادھر الگ دھڑا ہو گیا، ایک دھڑا ادھر ہو گیا اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی حجرے میں رکھا ہے، صحابہ موجود تھے، اختلاف اس بات پر ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا۔ بات تھی، آدھے صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیں جیسے سارے لوگوں کو غسل دیا گیا ہے، غسل موت کے بعد جو غسل ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس پاک کو کوئی ہٹائے، حضور کے لباس کو کوئی ہٹائے اور کوئی دوسرا غسل دے، ان معاملات کو لے کر کے صحابہ حجرے میں کھڑے ہو کر کے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ اختلاف مذموم نہیں، محمود تھا۔ بعض کہہ رہے تھے غسل دیا جائے، بعض صحابہ کہہ رہے تھے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور علی نور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ صحابہ میں یہ بات ابھی چل رہی تھی، حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی بھی، کہ اچانک وہ حجرے میں جتنے کھڑے صحابہ تھے، چھوٹا حجرہ تھا، بہت سارے لوگ اندر آ نہیں سکتے تھے، جتنے صحابہ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں ہم کو غنودگی طاری ہوئی، نیند آ گئی، آنکھیں جھپکیں اور سب کے سب وہاں پر اونگنے لگے۔ تھوڑی دیر جھپکی آئی، پھر آنکھیں کھلی تو دیکھتے ہیں حضور کو غسل دیا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل شدہ ہیں، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، اب لڑنا کسی بات پر نہیں تھا۔ دوسرا اختلاف اس بات پر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض صحابہ کہتے تھے مکہ میں لے جائیں، ان کا آبائی وطن ہے۔ بعض کہتے 30,000 کے قریب انبیاء اکرام بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی ہیں سارے انبیاء، وہاں لے جا کر کے دفن کریں۔ اور بعض صحابہ کہتے نہیں، ہم مدینے سے باہر نہ لے جائیں۔ یہ اختلاف تھا، 3 جماعتیں تھیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آپ نے سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اللہ کے ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک یہاں قبض کی گئی ہے حضرت عائشہ کے مکان میں، تو اب یہیں دفن ہوں گے۔ اس بات کا بھی خلاصہ ہوا۔ اب ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، حضور کی جنازے کی نماز کیسے ہوئی؟ وہ ایک ساتھ جمع غفیر کے نماز ادا نہیں کی گئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو حجرے میں ہی رکھا گیا تھا، اور صحابہ کی ایک ایک جماعت آتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور چلے جاتے تھے۔ بلکہ یہ نماز جنازہ، اس نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحابہ میں باتیں ہوئی کہ کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کس طرح سے۔ اب اس میں پھر حضور کی ہی ایک روایت، حدیث صحابہ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے حجرے سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس نماز جنازہ کے لیے کوئی اور نہیں، جبرائیل امین آئیں گے، سید الملائکہ حاضر ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ۔ پھر ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے نمازیں ادا کیں فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ۔ اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ، پھر ایک کے بعد دیگر صحابہ داخل ہوئے اور سبوں نے اپنی اپنی نمازیں ادا کیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤں، نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے والے حضور کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے، حضور کی بخشش کا سوال کرنے گئے تھے۔ ارے وہ رسول جو ہاتھ نہ اٹھائے تو قیامت میں کسی کا حساب نہ ہو۔ نماز جنازہ 2 طریقے کی ہے، اسی لیے فرمایا گیا نماز جنازہ میں حاضر ہو جاؤ، تمہاری کثرت جو ہوگی، تمہاری جماعت ہوگی، تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے، اللہ میت کو معاف کر دے گا۔ ایک روایت اور فرمایا اگر کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا تب بھی جنازہ پڑھو، اس لیے کہ جتنے شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہاں یہ مسئلہ بھی حل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
نماز جنازہ میں جو گئے تھے وہ سب کے سب مستفیض ہو کر کے آئے، حضور سے انوار و برکات لے کر کے آئے۔ دفن کی بات، بدھ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، 2 دن کے بعد، پیر کے بعد سے لے کر کے بدھ کے دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ تھے، نماز پڑھنے میں ہی یہ وقت نکلتا رہا۔ اور تدفین کے بعد اب جو معاملہ سب سے پہلے درپیش ہے مسلمانوں کی امامت کا، مسلمانوں کی عمارت کا، حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں نے، دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے، کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں۔ حضور کے جاتے ہی اسود عنسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب ایک شخص کھڑا ہوا، اور لوگوں میں کثرت سے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے ہوئے، اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، میں اور سچا رسول ہوں، میں اور سچا نبی ہوں، ایسا سہولت دینے لگا۔ تو سہولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اسی لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم تن آسانی چاہو گے تو شیطان کسی بھی گڑھے میں لے جا کے تمہیں گرا دے گا۔ تم ہمیشہ یہ یاد رکھو میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہی حق ہے۔ لوگ آتے ہیں بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہو گئی ہے، پھر وہ ایسا کوئی مولوی ڈھونڈتے ہیں جو اس سے کہے کہ نہیں ہوئی ابھی رہ سکتا ہے، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، سہولت چاہتے ہیں، جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دو، یہی شریعت ہے۔ اور لوگوں کو آسانی چاہیے، روزے میں بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے یہاں کنسیشن ہے۔ بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کے، وہ آلہ کار بن جاتے ہیں، شیطان ان کو لے جاتا ہے۔ وہ جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے حضور کی وفات کے فوراً بعد، وہ ایسی ہی سہولتیں بانٹ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے، ہمارے ہاں اتنی نمازیں نہیں، ہمارے ہاں اتنی زکوٰۃ بھی نہیں دینی، آؤ پیچھے چلو، جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب بانٹیں گے ہم۔ وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے، دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے، ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری ہے۔ یہ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے جو ترغیبی انعامات ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھینک دینا، اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے، وہی راستہ ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا، خلافت کا تھا۔ اب کون امیر ہوگا، کون امام ہوگا مسلمانوں کا، یہ ایک ایسی سچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے، یہ لڑ رہے تھے، مسلسل لڑ رہے تھے، کتنے بازنطینی حکومتیں، ایرانی حکومتیں، رومی حکومتیں سب ان کے دشمن بنی بیٹھی ہوئی تھیں، ساسانی حکومتیں، بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا، اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں، اگر امام نہیں ہوتا تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینے پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا۔ اور پھر پلس ہوا کیا ہے، کچھ تو لوگ مرتد ہو رہے تھے، مرتد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر جانا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے، وہ پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اور کچھ وہ اسود عنسی، طلحہ بن خویلد اور اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی، ارے جھوٹے نبیوں کی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں کہ میں بھی نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے وہ جا کر مسیلمہ کذاب، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے جا کے شادی بھی کر لی۔ ایک ہی گھر میں 2 جھوٹے، شوہر بھی اور بیوی بھی، اور یہ کذاب دجال، جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دجال کہا گیا ہے، سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا، سب سے بڑا جھوٹا اس کو دجال کہتے ہیں۔ یہ حالات جب پیش آئے، اب خلافت کے لیے حضور نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا۔ صحابہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا یہ۔ تو جو انصار صحابہ تھے مدینے کے،
انصار صحابہ میں میٹنگ شروع ہو گئی. مدینے والے تھے صحابہ, اور یقیناً وہ بہت ہی ایثار و قربانی والے صحابہ ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں, اپنی اولاد وار دی ہیں, کچھ نہیں رکھا تھا. وہ انصار صحابہ کی بعض آپس میں میٹنگ چل رہی تھی. وہ آپس میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ یا پھر دیگر صحابہ اکرام کو آگے بڑھا کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم آپ کو امیر مقرر کرتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو تعلقات ہیں, انصار کے لیے جو حضور نے دعائیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو خلافت کا حق یا امیر بننے کا حق انصار کو ہے. تو انصار صحابہ کی یہ میٹنگ جو چل رہی تھی, ایک وہاں مدینہ طیبہ کا ایک مشہور علاقہ تھا, تو وہاں پر اس کٹے پر یا اس ٹیلے پر سب جمع ہوئے تھے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, یہ بڑے صحابہ ہیں. یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کس کے ہاتھ امارت ہو, خلافت ہو, امامت ہو. تو اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انصار کے درمیان آلریڈی یہ باتیں چل پڑی ہیں, کون بنے گا, کیا ہوگا. تو حضرت ابو بکر صدیق اس جماعت میں آئے جہاں میٹنگ چل رہی تھی. آئے, یہاں دیکھا تو وہاں خلافت کی باتیں چل رہی تھی اور انصار اپنا کوئی امیر مقرر کرنا چاہ رہے تھے. اب انصار میں سے کوئی اگر امیر مقرر ہوتا تو بڑے مسئلے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مدینے میں دو خاندان ہیں, اوس اور خزرج. میں نے سیرت کے بیان میں سنایا ہے, اوس اور خزرج یہ دو خاندان ہیں, اور یہ صحابہ انہی دو خاندانوں میں سے ہیں. آج تک وہ خاندان موجود ہے مدینے میں, اوس اور خزرج. اور دونوں کی اتنی سخت لڑائیاں تھیں کہ یہ دونوں قبیلوں میں 120 سال تک لڑائی چلی. عرب کی مشہور جنگ اوس اور خزرج کے بیچ میں. لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے صحابہ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے. لیکن اب انصار صحابہ میں دونوں قبیلے ہیں, اوس بھی ہے, خزرج بھی ہے. اوس بھی ہے, خزرج بھی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک ہی کو تو خلیفہ بنانا ہے. اگر وہ اوس قبیلے کا بنتا تو خزرج والوں کو ناگواری ہو جاتی. بہت پرانی لڑائیاں چلی ہیں. خزرج قبیلے سے کوئی بنائے جاتے ہیں تو اوس والوں کے لیے مسئلہ ہوتا. اور اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ مدینے والے لوگ تھے, اور قریش خاندان پورے عرب میں سب سے عظمت والا خاندان مانا جاتا تھا, کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہوتی. اور عرب کے چھوٹے بڑے جتنے قبیلے ہیں وہ سب قریش کو سلام کرتے. قریش خاندان کی عظمت, اس کی سیادت, اس کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی. اب قریش کے علاوہ اگر کوئی دوسرا بن کر آتا تو جو چھوٹے موٹے قبیلے ہیں وہ کبھی سردار تسلیم نہیں کرتے. عربوں کے اندر یہ رواج. عرب قبیلے اور پھر مکہ میں رہنے والے دوسرے قبیلے اوس اور خزرج کے کسی کو امیر وہ نہیں قبول کر پاتے. حضرت ابو بکر صدیق کی دانائی تھی, دور اندیشی تھی, وہ سب حالات جانتے تھے. سیاست اسی کو کہتے ہیں, اصل سیاست. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے. ثقیفہ بنی ساعدہ جو علاقہ ہے وہاں پر, وہ جو ٹیلہ ہے وہاں پر سارے انصار صحابہ تھے. کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا. وہ ایسا خطبہ تھا سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے. ابھی ابھی حضور کے جانے کا غم تازہ تھا, اور سارے صحابہ جانتے تھے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر ہی تھے. حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں خلیفہ بننے آیا ہوں, نہیں, ایک جملہ بھی نہیں فرمایا. یہاں میں تاریخ کی سچائیاں آج رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ان جھوٹے کالے لوگوں کے اوپر یہ زناٹے دار تھپڑ ہے جو حضور سیدنا ابو بکر صدیق پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, غصب کر کے خلافت لے لیا. نہیں, وہاں پر آئے, انصار صحابہ کی جماعت کے درمیان خطبہ دیا اور کہا اے انصار, تمہاری قربانیاں ہمیں یاد ہیں. جب ہم آئے تھے بے گھر تھے, تم نے یہاں گھر دیے. مہاجرین کو تم نے سنبھالا, رسول اللہ کے قدم بقدم ساتھ رہے. اے انصار, تمہاری قربانیاں سب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر تم میں سے کوئی امیر مقرر ہو گیا, کوئی خلیفہ مقرر ہو گیا, تو عرب کے دوسرے قبیلے اس کو تسلیم نہیں کریں گے, بغاوت ہو جائے گی. مکہ والے اور قریش والے اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں گے.
اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خاندان سے تھے اسی خاندان کا کوئی امیر ہونا چاہیے. مسئلہ حل ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خاندان سے, قریش سے, کہا کہ قریش سے ہی ہم اپنا امیر مقرر کرتے ہیں. اس کے لیے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ حضرت ابو عبیدہ کا پکڑا. یہ دونوں قریش خاندان سے, دونوں کو کھڑا کر دیا اور کہا اے گروہ انصار, کیا میری اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو, منظور کرتے ہو, قبول کرتے ہو؟ سارے انصار نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے, قریش سے ہونا چاہیے. پھر کہا اگر قریش سے ہونا چاہیے تو سنو, میرے نزدیک قریش میں افضل ترین لوگ یہ ہیں, ایک ہاتھ میں میرے عمر ہے, ایک ہاتھ میں ابو عبیدہ ہے. سارے مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے. زبردستی خلافت حاصل کر لی؟ نہیں. خلافت کیسے آئی وہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. ثقیفہ بنی ساعدہ وہ چوٹی پر, ٹیلے پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا, حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ دونوں افضل ترین لوگ ہیں قریش میں بھی اور تم میں بھی, ان میں سے کسی ایک کو چن لو. انصار صحابہ سب دیکھ رہے تھے. جیسی حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا اور بیٹھے ہیں, حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بھی کھڑے ہو گئے. جن دونوں کا اعلان حضرت ابو بکر نے کیا تھا, نامزد کیا تھا, یہ دو امیدوار ہیں, ان کو کھڑا کیا گیا, چن لو مسلمانوں. تو یہ دونوں پہلے کھڑے ہوئے اور سارے گروہ انصار اور مہاجرین جتنے تھے مدینے میں سب کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے تمام اصحاب سنو, حضرت ابو بکر نے میرے نام کا تمہارے سامنے اعلان کیا, تمہارے چننے کے لیے تم سب گواہ ہو جاؤ. اللہ کو گواہ مانتے ہوئے میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. میں نے ان سے افضل رسول اللہ کی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا. حضرت ابو عبیدہ نے دوسرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بھائی عمر نے جو کہا اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے, ابو بکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی افضل نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے درمیان, اپنی بیماری کے دوران 17 مرتبہ ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر بڑھایا تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے جو امام پسند کیا ہے وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہوگا. یہ خلافت شروع ہوئی. یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جیسے ہی دونوں اصحاب نے بیعت کیا, سارے انصار جماعت در جماعت آئے اور سبوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا اور سبوں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. ان میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوا حضرت ابو بکر کے نام پر, کسی کو نہیں. اب ایک چیز بتائی جاتی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں نہیں تھے. یہ جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا صحابہ کے اتفاق رائے سے یہ چنا ہوا ہے, سب کی اتفاق رائے سے. اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر نہیں تھے. تو اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اختلاف تھا اس لیے وہ حاضر نہیں تھے اور وہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے. اور بڑھ کر کے شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں حضرت علی تقیہ کرتے تھے. تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ حالات سے اصل چیز کو دل میں چھپا کر کے رہنا. یعنی حاکم اگر سخت ہے تو کچھ باتیں اپنے دل میں چھپا کر کے اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہنا, اس کو تقیہ کہتے ہیں. یہ کرتے ہوں گے مولا علی کے بارے میں تم سوچتے ہو؟ حیدر کرار جس کی شمشیر کا کوئی جواب نہ ہو, وہ دل میں چھپا کر کے کوئی بات عمل کرے گا؟ ہرگز نہیں. ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں اب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود روایت میں آپ کو بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے خلافت کے معاملات میں. یہ معاملات ہوئے تقریباً 6 مہینے گزر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے آپ نے بیعت کیا. اب سنیے حضرت علی کیوں نہیں بیعت کی, 6 مہینے کیوں گزرے. ہر ایک کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں, وجوہات ہوتے ہیں. یہ مسئلہ میں اور آپ کیوں پوچھیں کہ حضرت علی کیوں نہیں آئے تھے؟ میرے اور آپ کے پوچھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خود ہی پوچھ چکے ان سے
کہ علی اتنے دن کیوں نہیں آئے. مسئلہ اب صاف ہو جائے گا. جن کا معاملہ ہے وہ خود ہی سوال کر چکے ہیں. سنو, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ سے کسی نے کہا کیا آپ ابو بکر سے اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں؟ کیا آپ اس خلافت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بیعت نہیں کی؟ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں. میں نے یہ عہد کر لیا تھا دل میں کہ جب تک, جو وہی نازل ہو رہی تھی قرآن پاک, حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا ایک اہم کام میں آپ کو بتاؤں, اہم کام, آپ جامع القرآن ہیں. قرآن پہلے پتوں پر لکھا ہوا تھا, چمڑوں پر لکھا ہوا تھا, پتھروں پر لکھا ہوا تھا, کیونکہ 23 سال تک قرآن اترتا رہا اور سب صحابہ کے پاس الگ الگ جگہ پر تھا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا, اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کو جو جگہ جگہ ادھر ادھر تھا سب کو جمع کر لیا. اب سنو, یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اہم کارنامہ ہے. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا, عرض کی, سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ قسم لے لی تھی, میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک اللہ کا کلام قرآن ایک جگہ جمع نہ ہو جائے میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. لیکن بہت سارے کھٹملوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں, اس لیے نہیں کیا تھا, اس لیے نہیں کیا تھا, اختلافات ہوئے تھے, فلاں ہوئے تھے, نعوذ باللہ. اصل وجہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور تاریخ الخلفاء میں آپ نے اس چیز کو صاف بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی, شہادت ہوئی ہے کوفہ میں, اس وقت بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کریں گے, کسی کو خلیفہ بنائیں گے. تب بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تو میں کسی کو کیسے کروں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر متفق رہے, اور ان کی خلافت میں, ان کی امامت میں نمازیں بھی ہوتی رہیں. دیکھیں, میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کا مجمع ہے, اختلافات صحابہ کو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے. اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ تم میاں یہ پوچھو نماز میں فرض کتنے, واجبات کتنے, نماز کی مکروہات یا فاسد ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں, روزہ, زکوٰۃ, یہ تم اپنی ضروریات دین کو پوچھو. تم یہاں بہت بڑے تاریخ دان بن کر کے فیصل بھی بن جاتے ہو ساتھ میں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے, یہ صحیح نہیں تھے, وہ نہیں صحیح تھے. اٹکل پچو مار رہے ہیں 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم نے بہت سارے ایسے برساتی محققوں کو دیکھا ہے. ہاں, محقق تحقیق کرنے والے, ریسرچ اسکالر, تو یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہے. یہ نئے نئے آئے اور انہوں نے ریفرنس اور لوگوں کے سامنے نمبرنگ کے ساتھ کچھ باتیں رکھ رکھ کر کے لوگوں کو یوں ورگلایا ہے کہ اصل یہ بات ہے, تم کو لوگ یہ پٹی پڑھا رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ دین اسلام ہے, پٹی پڑھانے سے چلنے والا ہے نہیں. دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر صبح قیامت تک چلے گا, صبح قیامت تک چلے گا. بعض تو ایسے جاہل آئے ہوئے ہیں محققین کے نام پر جو علماء سے تمہیں برگشتہ کر رہے ہیں, دور کر رہے ہیں. سارے علماء سے دور ہو جاؤ. علماء ممبروں پر بیٹھ کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں. تو نوجوان طبقہ آج کا, کالجز کا, یونیورسٹیز کا, وہ اکثر علماء کے بارے میں بدگمانی کرتے چلے گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات میں تمہیں یاد دلا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر کے ذلیل موت دینا چاہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے. وہ بندہ وہاں سے شروعات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بدگمانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے علماء کے بارے میں, مدارس اسلامیہ کے بارے میں, کہ مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ دین کہاں سے کہاں تک آیا. تم کو الف با جو پڑھنا آتا ہے آج, یا اگر علماء نہ ہوتے ان کے وسیلے کے بغیر تم کہاں سے دین سیکھتے. میرے عزیزو, انٹرنیٹ پر سارا قرآن ہے, پڑھنے کے طریقے سب کچھ موجود ہے, لیکن کوئی تو پڑھا رہا ہوگا نا انٹرنیٹ پر بھی. بے واسطے خدا کچھ عطا کرے, ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ تمام چیمی گوئیوں سے اپنے آپ کو باز رکھو.
اور دین جو ہے ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، وکیلوں سے اب سیکھنے لگ گئے لوگ، علماء کو چھوڑ کر کے. اسی وجہ سے گمراہی کے دروازے کھلتے چلے گئے. اور عام نوجوان کو دیکھو تو یہ فرق کرنے بیٹھا ہے. کوئی آ کر کے سوال کرتا ہے سرکار غریب نواز افضل تھے کہ غوث پاک افضل تھے؟ تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی افضلیت کے متعلق، ان کے مقامات اور مراتب کے متعلق وہ صرف اس بات کے لیے سوال کر رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے سوچے، کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے بتائے. اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، دونوں کا مقام برابر ہے، دونوں آنکھیں تمہاری برابر کی دیکھتی ہیں. کبھی تو آج تک تم یہ نہیں باتیں کرتے. بہرحال جن کے مقامات اور جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہم بیان کریں گے، لیکن یہ کمپیریزن میں اس طرح کسی کو گھٹا کر بیان کرنا جائز نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کی فضائل جتنے ہیں وہ سر آنکھوں پر، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کرو تو کبھی ہم سے یہ نہیں سرزد ہو، کبھی آپ سے بھی یہ سرزد نہ ہو کہ مولا علی کی شان میں کوئی کمی ہو رہی ہو. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کو گھٹا کر کے بیان کرنا نہیں، یہ جائز نہیں ہے. صحابہ کی جو فضیلتیں، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو پھر اس بات کا بھی لحاظ رکھنا کہ تینوں خلفائے راشدین میں سے کسی کی بے عزتی اور توہین نہ ہو رہی ہو. اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے. جو یہ تمام بیچ کے راستے کو لے کر کے چلتے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم صحابہ کی بھی افضلیت کے قائل ہیں اور اہل بیت کے ادب کے بھی ہم قائل ہیں. ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ٹرول نہیں کرتے، کسی کی مذمت نہیں کرتے، یا کسی کی تنقیص یا ادنا سی گستاخی نہیں کرتے. ایک جماعت ہے وہابیوں کی جو اہل بیت کی گستاخ ہو جاتی ہے. وہ ان کے اندر، آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے تاریخ لکھی ہے اور جگہ جگہ انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، صرف اس دشمنی میں اہل بیت کی. اور ایک جماعت ایسی ہے جو سارے صحابہ کو گالیاں دیتی ہے اہل بیت کی محبت میں. دونوں صحیح نہیں ہیں، دونوں صحیح نہیں ہے. صحیح مذہب و مسلک وہی ہے جو درمیانی اہل سنت و جماعت کا. صحابہ رسول اللہ کے آسمان ہدایت کے تارے ہیں، اور رسول اللہ کے گھر والے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا. ہمارے لیے کشتی بھی ضروری ہے، ہمارے لیے آسمان ہدایت کے تارے بھی ضروری ہیں. یہ دونوں کے ساتھ ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور شروع ہوا. پہلا دن تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان فرما دیا. اب مسجد نبوی کا پہلا خطبہ خلافت کے بعد کا سنو توجہ سے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، کمزوروں پر ظلم نہ کرو، اور نہ حق کسی کے ساتھ ظلم کا یا زیادتی کا معاملہ کبھی ہونے نہ پائے. اور یہ خطبے میں آپ نے فرمایا سب کے سب اس بات پر گواہ رہو کہ اگر بال برابر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام کرتا ہوا نظر آ جاؤں تو تم لوگ اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا. یہ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر میں بال برابر بھی ہٹ جاؤں تو تم اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل رہا ہوں تو تم میری بات کو قبول کر لینا. اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، آج بھی وہ مصلی امامت موجود ہے جہاں میرے آقا نے امامت فرمائی. وہ مسجد نبوی کا شروع کا حصہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو محراب ہے نا، آج بھی وہ مدینے میں ہے. مسجد نبوی میں وہ محراب ویسے ہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی آئے اس محراب کو آپ نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا. جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ محراب ہے، اس محراب کو بند کر کے آپ نے دیوار چندی، ایک دیوار بنائی، اور پیچھے آ گئے مصلی لے کر، پیچھے کی طرف آ گئے. لوگوں نے کہا وہ رسول اللہ کا محراب ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب ہے. آپ نے وہاں پر دیوار لگا دی اور آپ پیچھے مصلی لے کر کے آ گئے. اللہ اکبر، کمال عشق دیکھو
کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ جہاں رسول اللہ کے قدم ہو میرے قدم ہو، بلکہ میں نے مصلی پیچھے اس لیے ہٹا لیا کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو میرا سر وہاں ہو جہاں رسول اللہ کے قدم تھے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا سر وہاں لگے جہاں رسول اللہ کے قدم لگتے تھے، کیونکہ حضور پیچھے کھڑے ہوتے اور پیشانی حضور کی محراب کے اندر ہوتی۔ آپ نے وہ پیشانی کی جگہ حضور جہاں سجدہ کرتے تھے اس کو بند کر دیا، اس لیے کہ کبھی کسی اور کا پیر وہاں نہ پڑنے پائے جہاں رسول اللہ کی پیشانی لگی۔ یہ خلافت کا دور شروع ہوا تو آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دیکھو مدینہ طیبہ میں آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سب کے لیے فوری طور پر کوئی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ کیا کیا حالات تھے، چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود محسوس کر لیں گے کتنا ڈیفیکلٹ تھا ڈیسیژن لینا۔ زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، کہتے ہیں زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ تھا، حضور نے اپنی وفات کے چند دن پہلے ہی حضرت اسامہ بن زید، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جو جنگ موطا میں شہید ہوئے، ابھی جمعہ کے بیان میں نے عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ موطا جارڈن کا ایک علاقہ ہے، یہ جنگ کیوں ہوئی تھی یہ بھی میں نے بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قاصد صحابی حارث بن عمیر، یہ روم کے بادشاہ کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے، بیچ میں بلقا کا ایک بادشاہ شرحبیل جس کا نام تھا، اس نے گرفتار کر کے حضور کے اس صحابی کو رسیوں میں باندھ کر ٹکڑے کر کے قتل کیا۔ تو اب اس قتل کے خلاف ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور 3000 صحابہ کی تعداد بھیج دی، جس میں حضرت زید بن حارثہ تھے، حضور کے منہ بولے بیٹے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور یہ فرمایا تھا ان کے بعد جعفر طیار جھنڈا لے لیں گے، ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ، ان کے بعد مسلمان جس کو منتخب کرے وہ جھنڈا لے، وہ سپہ سالار ہے۔ اور جنگ موطا میں جیسی پہنچے تھے یہ 3000 صحابہ، رومیوں کی فوج 1,00,000 کی تعداد کے برابر تھی، یہ صحابہ میں سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں، 1,00,000 سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہوئے، لڑ پڑے۔ اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضور کے منہ بولے بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے، پہلے شہید۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ان کو رومیوں نے پیٹ سے بیچ میں کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ شہید ہوئے۔ تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی شہید ہوئے۔ حالات بہت سخت تھے جنگ موطا میں، تب سارے صحابہ نے مل کر کے جھنڈا کس کے ہاتھ میں پکڑایا؟ خالد بن ولید کے ہاتھ میں۔ یہ جنگ تھی پہلی خالد بن ولید کی۔ اس جنگ موطا میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا تھا۔ 3000 کی فوج کو لے کر 1,00,000 سے لڑتے تھے، ایسے لڑتے تھے، صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے تھے۔ شام سے پہلے رومیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ خالد بن ولید ایسا ہو گیا ہے کہ یہ بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح صفیں درہم برہم کر رہا ہے، تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو جانے دے دو۔ رومی فوج پوری کی پوری پیچھے ہٹ گئی، اور جتنے مرے اس میں سے وہ چھوڑ کر پوری جنگ میں صرف 8 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ 1,00,000 لوگوں نے مل کر 3000 کا مقابلہ کیا اور 8 شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید یہ پہلی فتح کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ جنگ موطا، یہ جنگ موطا 8 ہجری میں ہوئی ہے حضور کے۔ اس جنگ میں جو شہید ہوئے حضرت زید، ان کا غم تھا حضور کو، ان کے بیٹے اسامہ 19 سال کے جوان تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنایا اور کہا رومیوں کو پھر سے ادھیڑنے کے لیے، ان کو اکھیڑنے کے لیے ایک فوج بھیجی جس میں 10,000 صحابہ جمع تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کو مدینے سے روانہ کر دیا۔ اسامہ بن زید مدینے سے نکلے ہی تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ حضور کی وفات ہوتی اسامہ بن زید اور یہ پوری فوج ظاہر سی بات ہے مدینے واپس آ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد خلافت بھی قائم ہو گئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب مسئلے ایسے تھے کہ ایک طرف مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی بننے کا اعلان کر چکا ہے، اسود عنسی ایک اور شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ بن خویلد ایک ایسا شخص ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، 3 بڑے بڑے دجال ظاہر ہوئے ہیں۔
ایک طرف زکوٰۃ نہ دینے کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، مرتد ہو گئے، اور ایک طرف اسامہ بن زید کی یہ 10,000 کی فوج جو روم جا رہی تھی لڑنے کے لیے. کیا کیا فیصلے لینے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، سیدھے اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جو فوج تمہارے ساتھ جانے والی تھی سب کو تیار کرو. اور اس کے بعد اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا. یہ فوج وہیں جائے گی جہاں رسول اللہ نے بھیجا تھا. حالات ایسے تھے کہ فوج اتنی بڑی بھیجنے کے جیسے حالات نہیں تھے. یہاں تک کہ لوگ سب آ کر کے کہنے لگے خلیفہ اسلام ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ 10,000 کی فوج مدینے سے بھیج دیں گے. حضور کی وفات ہوئی ہے، اچانک مدینے پر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، اتنی بڑی فوج جا رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قسم رب ذوالجلال کی میری جان بھی چلی جائے میں اس فوج کو واپس نہیں کر سکتا جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے. اسامہ بن زید کو بٹھا دیا گھوڑے پر اور ان کے گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے جانے لگے. یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے نکلے. اسامہ بن زید کی عمر 19 سال کی ہے، صدیق اکبر کی عمر 60 سال کی ہے. 60 سال کا خلیفہ رسول گھوڑے کی رسی پکڑ کر چل رہا ہو. اسامہ بن زید گھوڑے سے اچھل کر نیچے آ گئے. کہا اے خلیفہ اسلام، اے جانشین رسول، آپ چلیں اور میں بیٹھوں. گوارا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ اسامہ، اس گھوڑے کی پشت پر دنیا کی دولت نے نہیں میرے رسول نے تجھے بٹھایا ہے، تجھے کوئی نہیں اتار سکتا، بیٹھ جاؤ. پھر کہا آپ رسی پکڑ کر کیوں چل رہے ہیں. کہا خلافت کی ذمہ داریاں ایسی آ گئیں کہ مدینے کی سیکیورٹی بھی ہے، ان دجالوں سے مقابلہ بھی ہے، منکرین زکوٰۃ سے بھی لڑنا ہے. خواہش تو میری یہ تھی کہ تمہاری فوج میں بھی شریک ہو جاتا، میں بھی چلا جاتا، رسول اللہ نے بھیجا ہے، لیکن خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ جنگ پر جا نہیں سکتا. میں کم از کم تمہاری رسی پکڑ کر مدینے سے باہر تک تو جا سکتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن ان مجاہدین کا نام پکارا جائے تو گھوڑے کی رسی پکڑنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے. عزیزان گرامی، نیکی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو ابو بکر صدیق چھوڑتے نہیں تھے. صحابہ میں یہ بات تھی کہ حضرت ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں کہہ رہے تھے صبح ہی فجر کی نماز کے بعد ٹائم کتنا ہوا ہوگا، حضور نے اعلان کیا کوئی ہے جس میں آج کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو. صحابہ کی جماعت حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. کہا میں عیادت کر کے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال فرمایا کوئی ہے جو آج ایک غلام آزاد کر کے آیا ہو. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو آج کسی غریب کو کھانا کھلا کر کے آیا ہو. پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. کہا میں کر کے آیا ہوں. جتنی مرتبہ حضور جس نیکی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ مسجد میں خود ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کر کے آیا. اور یہ کب؟ فجر کی نماز میں. بعد میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اس مجلس میں کہ گروہ صحابہ سنو، جنت کے 8 دروازے ہیں. مسلمان الگ الگ دروازوں سے جنت میں جا رہے ہوں گے لیکن جنت کا ہر دروازہ ابو بکر کو اپنی طرف پکار رہا ہوگا. ہر دروازہ اپنی طرف پکار رہا ہوگا کہ تم اس میں سے آ جاؤ، تم اس میں سے آ جاؤ. ابو بکر صدیق کی نیکیاں، وہ چھوٹی نیکی بھی چھوڑتے نہیں تھے. اسامہ بن زید کو روانہ کیا. آپ ذہن حاضر رکھو، آپ سچویشن کیسی ہے میں خود پڑھ کر کے حیران ہوں. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بلایا، حضرت شرحبیل حسنہ ایک اور صحابی ہیں ان کو بلایا، اور تقریباً اس میں بھی 2000 یا 3000 صحابہ کو جمع کیا اور کہا جاؤ اس مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے جو جھوٹا نبی بنا ہوا ہے. یہ گئے جھوٹے نبی کے مقابلے کے لیے. جب گئے تھے لوگ اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر کے الگ اسود انسی اور طلحہ بن خویلد جو 2 اور جھوٹے نبی تھے، کہا میں ان کا کام پہلے کر کے آتا ہوں. حضرت خالد بن ولید گئے. ان کے مقابل میں کون کھڑا ہوتا؟ اسود انسی کو، طلحہ بن خویلد کے جتنے ہواری مواری تھے سب کو مار ڈالا اور وہ ڈر کے مارے جھوٹا نبی ملک شام بھاگ گیا. اور روایت میں ہے کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، چھوڑ دیا. اسود انسی جو تھا اس کو اس کے قریبی لوگوں نے مار ڈالا. حضرت خالد بن ولید کی ہیبت ایسی تاری ہوئی. یہ 2 جھوٹوں کو مار کر کے حضرت خالد بن ولید پھر آئے شرحبیل حسنہ کے ساتھ. یہ 3000 صحابہ کی جماعت تھی. لیکن جیسے ہی گئے
یہ مسیلمہ کذاب 30,000 لوگوں کو جمع کر چکا تھا. مجھے حیرت ہوتی ہے، رسول اللہ کے زمانے سے یہ زمانہ بہت ملا ہوا ہے. اتنے قریب کے زمانے میں جب 30,000 جھوٹے نبی کو ماننے والے پیدا ہو گئے تھے، تو آج قادیانیوں کی جماعت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہوتے ہیں. یا ہمارے دور کا جو دجال 100 سال پہلے جو گزرا، غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ احمدی جماعت نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، قادیانیوں کی جماعت ہے. یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، اور سارے انٹرنیٹ پر بھرے ہوئے ہیں ویب سائٹ. اسلام نام سے جیسی کھولیں تو احمدی جماعت کی ویب سائٹ کھولتے ہیں. یاد رکھنا نوجوانوں، غلطی سے ان کے زہر میں نہ چلے جانا. ساری باتیں وہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں چل کر کے اپنے جھوٹے نبی کا عقیدہ دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں، اور یہ کہتے نہیں غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، لیکن یہ بھی نبی ہے. اور یہ ایسا جھوٹا نبی، جاہل، پنجاب کا رہنے والا، قادیان پنجاب میں، اور اس نے انگریزوں کی مدد سے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور خود کے پتہ نہیں ایسی ایسی چیزیں گڑھ کر کے لائے. اس کی کتابیں بھی موجود ہیں. کیا بکتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور کہتا میرے اوپر وہی آتی ہے، اور فرشتے وہ بھی وہی انگلش میں لے کر آتے تھے. ہاں، انگلش میں 2 فرشتے آتے تھے، ٹیسو ٹیسو میسو میسو، اور یہ وہی، یہ ایک مذاق تھا. پوری امت نے اس کا انکار کیا ہے، جھوٹے نبی کا. یہ جماعت آج جو پھیلی ہوئی ہے احمدیہ جماعت، اس کو پہچانو، یہ کافر جماعت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں، مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی، اس کے ساتھ 30,000 لوگ کھڑے تھے. 30,000 لوگ. اب جب مقابلے کی بات آئی تو سیدھا مقابلہ ہوا تھا صحابہ کا اور ان کا. لیکن صحابہ میں سے تقریباً 700 صحابہ حافظ قرآن وہاں شہید ہو گئے تھے. یہ بہت بڑی تعداد تھی شہادت کی. پوری تاریخ میں بتا رہا ہوں میں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ اگر یہ سارے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو پھر قرآن کیسے محفوظ رہے گا. ان کے بعد ہی قرآن کی حفاظت کا حکم، قرآن کی جمع کرنے کا حکم ہوا. اب ایک اور بات میں مزے کی بتاؤں، جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ایک حبشی غلام جن کا نام وحشی ہے، وہ ابو سفیان اور ہندا کا غلام تھا. ہندا نے ایک قسم کھائی تھی کہ امیر حمزہ کو قتل کرنے کے بعد سینہ چاک کر کے میں کلیجہ چباؤں گی، کیونکہ اس کے بھائی اور باپ کا قتل کیا تھا امیر حمزہ نے جنگ بدر میں. تو امیر حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی، نام ہی وحشی تھا لیکن کالے قسم کے حبشی، امیر حمزہ کو نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا. بہت تیر انداز، ایسا نشانہ لگانے میں ماہر، ایسا نشانہ کہ بہت دور سے اگر وہ ایک باریک سی چیز کو بھی رکھ دیا جائے تو اپنے نیزے سے نشانے پر لگا دیتے. تو امیر حمزہ اس کے نیزے سے شہید ہوئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وحشی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی بنے. میرے آقا نے بہتوں کو معاف کیا ہے، بہتوں کو معاف کیا ہے. لیکن یہ وحشی، اب ہم انہیں حضرت وحشی کہتے ہیں، ہمیشہ اس غم میں رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا ہے. رسول اللہ کے قریبی چچا اور سپہ سالار اسلام، بطل جلیل، اللہ کے شیر کو میں نے قتل کیا. اپنے آپ میں وہ غمگین رہتے تھے کہ میں نے کیسے کو قتل کیا. اس کا کفارہ انہیں ادا کرنا تھا. پھر جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کا یہ لشکر نکلا تھا مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے، اور جنگ بہت سخت ہو گئی تھی، 700 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس وقت جانتے ہیں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا یہ حضرت وحشی نے. نشانہ باز کی ضرورت تھی. مسیلمہ کذاب چھپ چھپ کر کے بیٹھتا تھا، اس کے اطراف لوگوں کی بھیڑ ہوتی، چھپتا تھا. یہ حضرت وحشی نے جو نیزہ حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا نشانے سے، اس جنگ کے میدان میں بڑی دور سے نیزہ چلایا تھا تو سیدھے مسیلمہ کذاب کی پیشانی میں گھس گیا. وہ جھوٹا نبی ایک ہی دم میں مر گیا، نیچے زمین پر آ گیا.
وہ حضرت وحشی کہتے تھے میں نے یہ کفارہ ادا کر لیا، زمانے جاہلیت میں میں نے ایک بطل جلیل کو قتل کر دیا تھا، زمانہ اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا دجال جھوٹا نبی تھا، اس کو میں نے قتل کیا۔ یہ جنگ سرو کر لیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اب سنیے، حالات ایسے تھے کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولید مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے گئے ہیں، ایک طرف حضرت اسامہ بن زید 10,000 کا لشکر لے کر رومیوں سے لڑنے گئے، ان کے باپ کا بدلہ بھی لینا تھا، رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے، اور تیسری طرف زکوٰۃ کے منکرین جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ جو موجود تھے، اکثر تو جا چکے 2 جنگوں میں بلکہ کئی جنگوں میں، خود حضرت ابوبکر موجود ہیں اور کچھ صحابہ تھے، کہا کہ اٹھو وہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان سے ہم جا کر لڑیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیا پورا مدینہ خالی کر دو گے آپ؟ خلافت پہ ابھی آئے بیٹھے ہیں اور آنن فانن آپ ساری لڑائیاں، ادھر بھی ادھر بھی وہ بھی یہ بھی، یہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان کو بعد میں نپٹ لیں گے۔ صدیق اکبر نے کیا کہا جانتے ہو؟ اے عمر، اسلام سے پہلے جو تمہارے اندر شدت تھی، جو جلال تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ دین اور ایمان کے متعلق تمہارا غضب ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ اور پھر کہتے ہیں سارے مدینے والے آ کر مجھے روک دیں کہ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں قسم خدا کی، وہ ایک بکری کا بچہ بھی جو زکوٰۃ میں پہلے دیتے تھے، اگر وہ بھی ان لوگوں نے دبا کر کے رکھ لیا تو یہ ابو بکر ان سے لڑتا رہے گا چاہے مدینے والوں کے چھتڑے اڑ جائیں۔ کیوں؟ اس کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے۔ کہا آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کل نمازوں کا انکار کریں گے، اس کے بعد پھر وہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیں گے۔ یہ ہوتی ہے خلافت کی اہم ذمہ داری کو سمجھنا۔ برائی جب شروع ہو تو اس کے ناکے پر ہی روک لگا دینا چاہیے، یہ نہیں کہ بڑھنے کے بعد دیکھیں گے مقابلہ کر کے روک لیں گے، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کے لیے بھی صحابہ کو بھیج دیا، اور یہ تینوں محاذ پر گئے ہوئے صحابہ کوئی بھی ناکام واپس نہیں لوٹا، کوئی ناکام نہیں لوٹا۔ حضرت اسامہ بن زید کی عمر تو 19 سال کی تھی، رومیوں کے دانت کھٹے کر کے ان کو کھدیڑ کر کے واپس تشریف لائے۔ خالد بن ولید اسود انسی کو بھی مار دیا، طلحہ خویلد کا فتنہ بھی ختم کیا، مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھی مار دیا، سب فتنے ختم کر کے حضرت خالد بن ولید وہاں سے لوٹ رہے تھے۔ اور یہ منکرین زکوٰۃ کے لیے جو صحابہ گئے تھے وہ سارے منکرین زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے ایسے ڈر گئے کہ سچی توبہ کیا اور ساری زکاتیں لا کر مدینے میں جمع کر دیا۔ یہ سارے فتنے ایک ساتھ ختم کیے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ خلافت، سیاست اور حکومت، اس کے بعد کیا آپ کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے اور کب یہ سارے کام کرتے تھے؟ یہ ایک صحابی حضرت مثنہ، ابھی یہ سب واپس آئے نہیں ہیں، سنو، اسامہ بن زید آئے نہیں، خالد بن ولید آئے نہیں، زکوٰۃ کے منکرین آئے نہیں، ایک صحابی عراق سے آئے، عراق کے رہنے والے حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ خود مسلمان تھے اور ان کا خاندان عیسائی تھا۔ یہ آئے اور کہا اے خلیفہ اسلام، عراق کے لوگ، ملک شام کے لوگ، ایران کی حکومت تھی اس وقت، میں نے تاریخ میں پہلے ہی بتایا، پرشین امپائر، فارس کے لوگ، یہ مسلمان، یہ عربوں سے اتنا شدید چڑھتے تھے۔ اب سنیے، عرب کی اور ایران کی جنگ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، آج بھی ان لوگوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ ایرانی عربوں کو نہیں مانتے، عرب ایرانیوں کو نہیں مانتے، یہ بہت پرانی ان کی شقاوت ہے، آپس میں دشمنی ہے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا اس وقت، خسرو پرویز، یزدگرد اور پھر جو ہے بزرج مہر، یہ سب وہ بادشاہ ہیں ایران کے جو کسرا کہلاتے تھے۔ یہ کوئی عرب آدمی ان کے ہاں نظر آتا تو اس کے کندھے کاٹ دیتے تھے، عربوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، اور عرب لوگ بھی ان سے نفرت کرتے تھے، ایرانیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایرانی جو ہے حکومت کرتے کرتے یمن تک آ گئے، حجاز مدینے تک بھی آ گئے تھے، عرب لوگوں کی ان کے ساتھ جنگیں چلتی ہی رہی ہیں۔ اب جب اسلام آیا اور اس کا رعب و دبدبہ قائم ہوا تو جانتے ہیں رسول اللہ کا خط لے کر کے ایک صحابی گئے تھے خسرو پرویز بادشاہ کے پاس، اس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور جو قاصد صحابی آئے تھے ان کا قتل کر دیا تھا، اور کہا غلام مجھے حکم دیتے ہیں اسلام میں آؤ۔ عربوں کو غلام سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے عربوں کو۔ ایرانیوں کی فطرت یہ بہت پرانی ہے، اب تو مسلمان ہوئے ہیں، بہت زمانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ جو ایرانی تھے آگ پرست، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے،
وہ عربوں سے شدید اختلاف رکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا اس بادشاہ کے بارے میں جس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا. حضور کی زبان سے نکلا تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے. ایرانیوں کا بھی دبدبا ہے. ایران جو ہے یہ اتنا ہی نہیں تھا جو آج ہے. وہ فارس جو ہے اس میں عراق بھی آتا, ملک شام بھی آتا, پھر ایک رومن امپائر جو ٹرکی تھا. اس زمانے میں قسطنطنیہ جو استنبول شہر ہے آج, یہ روم کا دارالخلافہ تھا, کیپٹل سٹی تھی, راجدھانی تھی. وہاں سے سارے رومی حکومت کرتے تھے. روم کے اندر تقریباً 40-50 آج کی کنٹریاں آتی تھیں اس زمانے. تو ایک طرف وہ تھے, ایک طرف یہ تھے. تو حضرت مثنیٰ جو عراق کے تھے وہ آ کر حضرت ابو بکر کے پاس اتنا کہنے لگ گئے کہ عراق میں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام لے کر کے جائیں, وہاں ایرانیوں کا بڑا دبدبا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا, سارے صحابہ جو جنگوں پہ جا چکے ہیں اب ایک طرف آئے اور کہہ رہے ہیں عراق جانا ہے. کہا پہلے جاؤ تم اپنے خاندان کو مسلمان کرو. وہ گئے, ان کا خاندان ان کی تبلیغ پر پورا اسلام لایا. حضرت ابو بکر صدیق صرف حضرت مثنیٰ کے خاندان کو اور چند صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ عراق پہنچو. اور اگر ایران کے بادشاہ کا کوئی وزیر جو وہاں پر تھا, وہاں پر جو موجود تھا, اس نے اگر مقابلہ کیا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرنا. یا حضرت ابو بکر صدیق کے غیرت ایمانی دیکھو, جذبات تو دیکھو. ایک خاندان اور تھوڑے صحابہ کو ایران جیسی حکومت کے کسی وزیر سے لڑنے کے لیے بھیج دیے. اور وہ صحابی بھی ہیں, ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہاں بھیج رہے ہیں آپ, وہ بھی ایمان کامل کے ساتھ چل پڑے. بیچ راستے میں تھے حضرت خالد بن ولید, یہ مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے آ رہے تھے. حضرت ابو بکر نے یہیں سے خط لکھ دیا خالد بن ولید کو کہ مدینے مت آنا, جتنے صحابہ تمہارے ساتھ بچے ہیں ان سب کو لے کر کے عراق کی فتح کرنے چلے جانا. مدینے آنے تک بھی نہیں دیا. حضرت خالد بن ولید خط کو چومتے ہیں اور وہیں سے عراق چل پڑتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک نے بھی یہ نہیں کہا گھر جائیں گے آرام کریں گے. حضرت خالد بن ولید اپنے صحابہ جتنے تھے بچے ہوئے ان کو لے کر حضرت مثنیٰ کے ساتھ جمع ہو گئے اور عراق کی طرف چل پڑے. اللہ اکبر. میں اب یہ ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا, اتنی فتوحات حضرت خالد بن ولید کی ہیں, نام یاد نہیں رہ جاتے. جاتے ساتھ آپ نے عراق کی سرحد پر داخلہ کیا, اور جو وہاں کا باج گزار تھا, جو بادشاہ بنا ہوا عراق کا تھا, وہ ایران کا باج گزار, ایران کا وزیر تھا, وہ بھی کٹر آتش پرست. اس کو سیدھے حضرت خالد بن ولید نے یہ پیغام بھیجا, اسلام لاؤ, امن کے ساتھ رہو, یا تو پھر ہمیں ٹیکس دو, یا ہماری حکومت کو تسلیم کرو, یا ہمارے ساتھ جنگ کرو, اس لیے کہ تم نے ہمارے عربوں کو بہت مارا ہے, مسلمانوں کو بہت مارتے ہو. جیسے حضرت خالد بن ولید کا یہ خط پہنچا تو عراق کا جو باج گزار تھا وہ حیرت میں آیا, کہا مسلمانوں کی اتنی ہمت کی یہاں تک آ گئے. اور اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ ایک لشکر آیا ہے مسلمانوں کا. خط تو بھیجا لیکن خود اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے آ گیا دریائے فرات کے قریب. اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے صحابہ کو اتارا میدان میں. 2 دن کی جنگ چلی تھی کہ اس وزیر کو ہی قتل کر ڈالا. علاقہ پورا پرچم اسلام سے لہرایا. یہ پہلا دخول تھا حضرت خالد بن ولید کا عراق میں. عراق, اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے گزرتے گئے, خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا, اسے خبر ملی کہ عراق میں لوگ داخل ہو گئے, میرے وزیر کو مار بھی ڈالا. تو اپنے 2 مشہور وزیروں کو اس نے طلب کیا جن کو اس زمانے کی آگ کہا جاتا تھا. ان کے ساتھ اس خسرو پرویز نے 1 لاکھ کی فوج دے کر بھیجا کہ یہ خالد بن ولید کا مارکا سر کراؤ. اب یہاں حضرت خالد بن ولید کے انٹرنس کو روکنے کے لیے ایران کی بہت بڑی فوج آئی تھی. حضرت خالد بن ولید صرف طاقت اور یہ تلوار کے جوہر سے نہیں, اپنی حکمت سے جیتے تھے. وہ ایسی حکمت اپناتے تھے جنگوں میں, صحابہ کی ٹکڑیاں کہاں چھپاتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہر ایک کو تازہ دم میدان میں اتارتے تھے, ہر ایک کو جوہر کے ساتھ اتارتے. اور جو 2 آئے تھے, یزدگرد ان کا کچھ نام تھا, یہ جو ایران کے بادشاہ کے, ان کا مقابلہ دریائے فرات پر حضرت خالد بن ولید نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو وزیر کے بادشاہ کے پاس بھاگنے پر مجبور کیا, اور باقی فوج کو تتر بتر کر دیا. اور ایرانی فوج میں ایسی ہیبت طاری ہوئی
کہ وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح بھاگتے تھے اور کہتے تھے جنات آ گئے ہمارے ہاں، جنات آ گئے. یہ چند صحابہ کی جماعت تھی. عراق میں داخل ہوتے گئے عراق کا کافی حصہ خالی ہو گیا. تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت قعقاع ایک صحابی ہیں ان کو عراق کا گورنر بنایا اور وہاں سے پھر نکل پڑے. کہا میں اب ملک شام بھی فتح کر کے رہوں گا. مدینے واپس نہیں آئے. اللہ اکبر. اس بطل جلیل کو لاکھوں سلام. خالد بن ولید سیف اللہ المسلول. میں سوچتا ہوں کیا ان کا گھر نہیں تھا، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ مہینوں گزارتے تھے. اور خالد بن ولید نے پورا عراق فتح کر لیا تھا. عراق فتح کر کے وہاں صحابہ کو گورنر بنایا اور واپس نکلے ملک شام کی طرف. ملک شام آئے. حمص کا علاقہ، حلب کا علاقہ جہاں رومیوں کی حکومت تھی. تو انہوں نے ایک سپر پاور سے ٹکر تو آلریڈی لے لی تھی. ایک سپر پاور پرشین امپائر تھے، ان سے تو چھیڑ چھاڑ ہو گئی تھی، ان کے ہزاروں کو مارا بھی تھا. ملک شام میں رومن امپائر کا قبضہ تھا. خالد بن ولید نے ان کو بھی چھیڑ دیا. دو بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، پرشین امپائر اور رومن امپائر. اور دونوں کو چھیڑنے والا، دونوں کو اٹھانے والا اور دونوں کو کھدیڑنے والا ایک ہی صحابی خالد بن ولید. ایک ہی صحابی. ملک شام میں رومیوں کا قبضہ تھا. جیسے ہی داخل ہوئے شامی جتنے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ ہم عربوں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ شام کے رہنے والے جو ایران کے تھے وہاں کے قریب، شام اور ایران پڑوس میں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ خالد بن ولید کا مقابلہ ہماری فوج سے نہیں عربوں سے ہی کرتے ہیں. وہ اچھا جانتے ہیں کیونکہ کچھ عرب بھی وہاں رہتے تھے اور کچھ عربوں کو خرید کر کے لائے تھے. ایک پوری جماعت کھڑی کر دی عربوں کو عرب سے لڑانے کے لیے. لوگوں نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اس نے یہ جملہ کہا تھا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، عربوں کو عرب ماریں گے. لیکن ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں ایک طرف ہو سکتا ہے لوہا ہے، دوسری طرف اللہ کا شیر ہے. وہاں سیف اللہ المسلول ہے. اور عربوں کے اس قبیلے کو لا کر کھڑا کیا. حضرت خالد بن ولید نے ایک ہی دن میں ان پورے عربوں کا کام تمام کر دیا. ایک ہی دن. اس پورے سفر میں سیدنا خالد بن ولید نے تقریباً 26 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح کا جھنڈا لہرایا. ہر جنگ میں. عراق داخل ہوئے، شام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھے. خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر کا خط آیا کہ اب تو مدینے واپس آ جاؤ، اب آ جاؤ. ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا. جب حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بلایا گیا تب وہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے. اتنے علاقے قبضہ کر کے آئے تھے، فتح کر کے آئے تھے. میں آپ کو بتاؤں یہ صدیق اکبر کے زمانے کے ہونہار سپہ سالار جنہوں نے اسود انسی جیسے دجال کو مارا تھا، جنہوں نے طلحہ بن خالد جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس کو ختم کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو دھول چڑھایا تھا اور ایرانی طاقتوں کے نشے کو چور چور کر دیا تھا. عراق کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، واپس مدینہ طیبہ میں آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو زندگی گزری وہ صرف 4 سال کی ہے. صرف 4 سال کی صحبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اس 4 سال کی صحبت کا عالم یہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں پوری زندگی میں انہوں نے 125 جنگیں لڑی. انشاءاللہ العزیز کل ان کی باقی جنگیں بھی بتاؤں گا جو حضرت عمر کے زمانے میں لڑی. حضرت عمر کا دور. یہ خلافت صدیق اکبر کے اہم واقعات جو میں نے بتایا آپ کو. فتوحات اسلام بڑھتی گئیں، اسلام مدینے سے نکلا ہے، پھر عراق میں پہنچ گیا، ملک شام میں پہنچ گیا، خطہ عرب جو آج کا ہے حجاز نجد تک پہنچ گیا، یمن تک چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ اسلام کی سرحدیں تقریباً 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل گئی تھی، بہت دور تک جا چکی تھی. یہ صدیق اکبر کا زمانہ بہت ہی روشن زمانہ تھا، لیکن آپ کو زیادہ دن نہیں ملے. ٹوٹل آپ کے پاس 2 سال 3 مہینے تھے خلافت کے. 60 سال کی عمر تو تقریباً ہو چکی تھی آپ کی جب آپ خلافت پر آئے، اور 63 سال کی عمر میں آپ وفات پائے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صرف یہ معاملات نہیں تھے بلکہ حکومت کا ایسا نظام قائم کیا تھا، شعبے بنا دیے تھے. حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے بعد میں یہ سب شعبے بنائے، فوجیوں کے دستے الگ الگ بنائے، امیر العسکر، امیر لشکر کا ایک امیر بنایا،
اور الگ الگ ٹکڑیوں کو تربیت دیا. آپ نے اس وقت کا ایک یعنی صحابہ کو فٹنس کے لیے ایک پورا میدان بنا رکھا تھا, وہاں دوڑ لگائی جاتی تھی. یعنی اس زمانے کا جیم, جو جوان صحابہ تھے ان کو پورے طور پر ورزش کروائی جاتی تھی, دوڑ لگائی جاتی تھی, پتھر اٹھوائے جاتے تھے فٹنس کے لیے روزانہ. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا تھا. اور پھر بیت المال آپ نے بنایا, زکوٰۃ جتنی آتی تھی وہ سب بیت المال میں جمع ہوتی, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پورے مدینے کے لوگوں کو بیت المال سے سب تقسیم کر دیتے. یہاں تک کہ تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کے اندر خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو مارتے تھے. تو وہ لوگ کہتے کہ آپ جھاڑو کس لیے لگاتے ہیں؟ کہتے کہیں کوئی درہم گرا ہوا نہ رہ جائے جو مسلمانوں میں تقسیم ہونے سے رہ جائے. جھاڑو لگا دیتے. بیت المال کا نظام آپ نے قائم فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے باضابطہ طور پر قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کو منتخب کیا, پھر امیر بنایا, مسجدیں تعمیر کرنا شروع کیا. خود مدینہ طیبہ میں اس وقت تقریباً 9 مسجدیں تھیں مسجد نبوی کے علاوہ. مسجد نبوی کو چھوڑ کر 9 مسجدیں الگ تھیں. اور پھر غربا مساکین کا خیال اور خود کی زندگی کا اللہ اکبر یہ حال تھا. خلافت 2 سال 3 مہینے 4 دن کے قریب چلی, اور بالکل روشن خلافت جس میں سیدنا عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سبوں نے حصہ لیا ہے. اور اسلام کو پورے دور دراز تک پھیلانے میں ہر صحابی نے بڑا کردار ادا کیا. حضرت ابوبکر نے ابی بن کعب کو امامت کے لیے مقرر کیا, قرآن سکھانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا, ان کو امام بنایا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ کے بڑے صحابی تھے, ان کا مدرسہ بنایا گیا. حضرت ابو ہریرہ جو حضور کی حدیثوں کے حافظ تھے, ان کو حدیثیں بیان کرنے کے لیے. یہ سارے صحابہ اکرام کی جماعتیں الگ الگ تھیں, ڈپارٹمنٹ بنائے. باضابطہ حکومت کا ایک شعبہ اسلام کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی, خلافت کا دور یہاں چلا. خلافت جو ہے, اب لوگ یہ کہتے ہیں خلافت میں اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی, دونوں میں بڑا فرق. ایک وہ ہے کہ ہوتا یہی ہے, جمہوریت جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ٹو دا پیپل. اب یہاں پر یہ انگلش کا جو فارمولہ ہے وہ بہت دور ہو گیا. فار دا پیپل اور BUY بائی دا پیپل, یہ اب ڈیموکریسی ہو گئی ہے. یہ اب لوگوں سے بہت دور. فار دا نہیں ہے, فار دا پیپل ہو گئے. یہ جمہوریت آج ہو رہی. یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ کہا تو جاتا ہے لوگوں سے, لوگوں کے لیے, لوگ ہی حکومت کریں گے. صحیح ہے, یہی ہے. یعنی آپ منتخب کریں گے, آپ اپنا امیر بنائیں گے, آپ اپنا وزیر بنائیں گے, اور جس کو بنائیں گے وہ لوگوں کے لیے. اگرچہ آپ نہیں بنا پاتے, ابھی تک نہیں, ایسا کوئی بنا ہی نہیں جو ہمارے لیے ہو. وہ سب اپنے خزانے جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے. جس کو بھی بٹھاؤ یہاں پر تخت پر, وہ سب سے بڑا چور نکلتا ہے, اور سب سے کہتا رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. یہ اور بات ہے کہ میرے عزیزو, اس طرح کے نعرے ڈیموکریسی میں سننے کو ملتے ہیں. صدیق اکبر کے زمانے خلافت کو کیا کمپیئر کر سکتے؟ خلافت کیا ہے؟ خلافت میں اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ یہاں لوگ قانون بناتے ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ قانون کون بناتے ہیں؟ لوگ قانون بناتے ہیں. اور خلافت میں قانون لوگوں کے نہیں, اللہ کے قانون ہوتے ہیں. حاکم اللہ ہے. قوانین اس کے ہوں گے جو آلریڈی مرتب ہیں, اور اس میں امینڈمنٹ نہیں آئے گا, اس میں بار سنشودن نہیں لایا جائے گا. قرآن جو اترا ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے ہے, اور خلافت کا نظام قرآن سے اور رسول اللہ کی احادیث سے چلے گا. یہ فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چلائی ہے. میرے عزیزو, حضرت عمر کہتے ہیں کہ اکثر میں سوچتا تھا کہ نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. کمپٹیشن لگا رہتا, یہ ہیلتھی کمپٹیشن ہے. کہ حضرت عمر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں کچھ نیکیوں میں. کہتے ہیں میں بہت تلاش اور جستجو کے بعد مدینے کی ایک غریب بوڑھی عورت کو ڈھونڈ لیا کہ اس کی مدد کروں گا, کوئی تھا نہیں اس کا. کہتے ہیں کہ میں صبح سوچا ہوں نماز کے بعد جا کر کے اس کے گھر کا کام کر دوں, لیکن اس کے گھر گیا تو دیکھا اس عورت کا گھر کا کام سب کیا ہوا ہے, اس کے برتن سب دھوئے ہوئے ہیں, اس کا بستر بچھا ہوا, اس کا گھر جھاڑا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں, یا عورت اٹھتی نہیں, چل پھر نہیں سکتی, اس کا گھر کا کام کون کرتا ہے؟
2 दिन इंतजार किया, तीसरे दिन फजर से पहले जाकर खड़े हुए। फजर से पहले ही एक शख्स आया, चेहरे पर नकाब डाले हुए, घर की उस खातून के सारे काम करके जल्दी निकल रहा है। हज़रत उमर कहते हैं मैंने उसका नकाब हटाया तो अबू बकर सिद्दीक है। कि तन्हाई में रात के वक्त कोई गरीब औरत के घर भी काम कर जाना, वक्त के खलीफा का